اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 تا 278 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ: سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور غم۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم آیت نمبر 275 تا 278 کی تفسیر پڑھیں گے۔ ربا کے لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں اور شریعت میں اس کا اطلاق ربا الفضلی اور ربا الناسیاتی پر ہوتا ہے۔ ربا الفضلی اس سود کو کہتے ہیں جو 6 اشیاء میں کمی بیشی یا نقد و ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی تفصیل حدیث میں ہے۔ مثلاً گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ ایک تو برابر برابر ہو، دوسرے یدن بیدن ہاتھوں ہاتھ ہو، اس میں کمی بیشی ہوگی تب بھی، اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کی بجائے ایک نقد اور دوسرا ادھار یا دونوں ہی ادھار ہوں تب بھی سود ہے۔ ربا الناسیاتی کا مطلب ہے کسی کو مثلاً 6 مہینے کے لیے اس شرط پر 100 روپے دینا کہ واپسی 125 روپے ہوگی۔ 25 روپے 6 مہینے کی مہلت کے لیے لیے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب قول میں اس طرح اس کا بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: قرض پر لیا گیا نفع سود ہے۔ یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے، دونوں قسم کے قرضوں پر لیا گیا سود حرام ہے، اور زمانہ جاہلیت میں بھی دونوں قسم کے قرضوں کا رواج تھا۔ شریعت نے بغیر کسی قسم کی تفریق کے دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ تجارتی قرضہ جو عام طور پر بینک سے لیا جاتا ہے اس پر اضافہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جس کا کچھ حصہ وہ بینک کو یا قرض دہندہ کو لوٹا دیتا ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے۔
اس کی قباحت ان علماء دین کو نظر نہیں آتی جو اس کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو اس میں بڑی قباحتیں ہیں۔ مثلاً قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو یقینی نہیں ہے، بلکہ منافع تو کجا اصل رقم کی حفاظت کی بھی ضمانت نہیں ہے۔ بعض دفعہ کاروبار میں ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس قرض دہندہ چاہے وہ بینک ہو یا کوئی ساہوکار کا منافع متعین ہے جس کی ادائیگی ہر صورت میں لازمی ہے۔ یہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے جسے شریعت اسلامیہ کس طرح جائز قرار دے سکتی ہے۔ علاوہ ازیں شریعت تو اہل ایمان کو معاشرے کے ضرورت مندوں پر بغیر کسی دنیاوی غرض و منفعت کے خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے، جس سے معاشرے میں اخوت، بھائی چارے، ہمدردی، تعاون اور شفقت و محبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ اس کے برعکس سودی نظام سے سنگ دلی اور خود غرضی کو فروغ ملتا ہے۔ ایک سرمایہ دار کو اپنے سرمایے کے نفع سے غرض ہوتی ہے، چاہے معاشرے میں ضرورت مند بیماری، بھوک، افلاس سے کراہ رہے ہوں یا بے روزگار اپنی زندگی سے بیزار ہوں۔ شریعت اس شقاوت و سنگ دلی کو کس طرح پسند کر سکتی ہے؟ اس کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ بہرحال سود مطلقاً حرام ہے، چاہے ذاتی ضرورت کے لیے گئے قرضے کا سود ہو یا تجارتی قرضے پر۔ سود خور کی یہ کیفیت قبر سے اٹھتے وقت یا میدان محشر میں ہوگی۔ حالانکہ تجارت میں تو نقد رقم اور کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے، دوسرے اس میں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے، جبکہ سود میں یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں۔ علاوہ ازیں بیع کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، پھر یہ دونوں ایک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ قبول ایمان یا توبہ کے بعد پچھلے سود پر گرفت نہیں ہوگی کہ وہ توبہ پر ثابت قدم رکھتا ہے یا سوء عمل اور فسادانیت کی وجہ سے اس سے ایسے حالات کے رحم و کرم پر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اس کے بعد دوبارہ سود لینے والے کے لیے وعید ہے۔ یہ سود کے معنوی اور روحانی نقصانات اور صدقے کی برکتوں کا بیان ہے۔ سود میں بظاہر بڑھوتری نظر آتی ہے، لیکن معنوی حساب سے یا مال انجام کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکت و بربادی کا باعث بنتی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف اب یورپی ماہرین معیشت بھی کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیے گئے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس درس کو ثواب جاریہ سمجھ کر لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔